السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی رسول الکریم۔ سورہ توبہ کے 13 مرکزی موضوعات میں سے ہمارا چوتھا مرکزی موضوع جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ اس کے 4 حصے ہیں۔ پہلے حصے کے 3 ضمنی موضوعات ہیں، جن کا پہلا ضمنی موضوع ہے فوائد، جہاد کے فوائد۔ یہ آیت نمبر 14، 15 اور 120 میں سے ماخوذ ہے۔ آیت نمبر 14 میں کو دیکھیے گا دھیان سے، اس میں پہلا، دوسرا، تیسرا 3 نکات ہے۔ اس میں سے کیا ہے؟ مومنین کے ہاتھوں سے کفار و مشرکین کو عذاب دے، سزا دے، کفار و مشرکین کو رسوا کرے اور مومنین کو غلبہ دے، غلبہ اسلام سے مومنین کے دل ٹھنڈے کرے۔ بڑی چھوٹی سی آیت ہے اور بڑا اصولی بات ہے۔ قاتلوہم یعذبہم اللہ بایدیکم ویخزہم وینصرکم علیہم، تو اللہ لڑو ان سے تاکہ عذاب دے اللہ ان کو تمہارے ہاتھوں سے رسوا کرے اور تم کو غالب کرے۔ اب یہ ایک اصول کی بات ہے، قاتلوہم لڑو گے تو یہ اللہ تمہیں غلبہ بھی دے گا اور مشرکین کو سزا بھی دے گا اور دل بھی ٹھنڈے کرے گا۔ اچھا نہیں لڑو گے تو پھر ان کا غلبہ ہوگا، وہ سزا دیں گے اور ان کے دل ٹھنڈے ہوں گے۔ بات ایک اصول کی ہے، جب ایک چیز کو نہیں مانو گے، آپ اپنی مرضی کرو گے تو پھر نتیجہ بھی اسی طرح نکلنا ہے۔ تو یہ ایک اصول کی بات ہے، اس لیے لفظ قاتلوہم بہت اہم لفظ ہے۔ اسی لفظ سے یہ سارا آگے سلسلہ جو بھی دنیا میں ہماری خواری ہے بنیادی طور پہ اسی ایک لفظ کو نہ سمجھ یا نہ عمل کرنے کی وجہ سے ہے۔ اس کے بعد یہ دوسرا ہے نقطہ کہ کفر و شرک کے حاوی ہونے کا غصہ دور کر دیں۔ جب لڑو گے تو کفر حاوی نہیں رہے گا، جو کفر حاوی نہیں رہے گا، تو جب حاوی نہیں رہے گا تو اللہ پھر اس کا ہمیں غصہ بھی نہیں ہوگا۔ ابھی کیا ہوتا ہے، ابھی ہر بندہ پریشان ہے، یہ دعا کر لو جی، وہ دعا کر لو، یہاں دعا کر لو، اتنی دفعہ یہ کلمہ پڑھ لو۔ وہ کلمے پڑھنے ضروری ہیں، سارا کچھ ہے، دعائیں بھی بڑی ضروری ہیں، لیکن دعائیں بدر میں کھڑے ہو کے سارے وسائل اکٹھے کر کے جو کچھ تھا، جیسا بھی تھا، جتنا کم تھا، زیادہ تھا، وہ لے کے بدر میں کھڑے ہو کے دعا کہ یا اللہ یہ سب کچھ حاضر ہے، اب ان کی نصرت فرما گئے، یہ نہ رہی تو پھر یہ ہوگا، وہ ہوگا۔ تو بات ہے چینلیں بدلتے ہوئے نہیں ہے، ڈرامے دیکھتے ہوئے نہیں ہے، تو یہ اس لیے یہ بڑی اہم سی چیز ہے۔ پھر 5واں کرنا کیسے ہے، 41 نمبر آیت ہے، یہ بھی بڑی ہی اصولی آیت ہے۔ جہاد کرنا تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم کو حقیقت کا پتہ ہو، اگر تمہیں حقیقت پتہ لگ جائے کہ کیا ہے تو یہ بہت ہی بہتر ہے تمہارے لیے۔ اس 41 نمبر آیت کو دیکھیے گا، اللہ نے فرمایا انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ وہاں اللہ نے کہا لڑو، قتال کرو، اور یہاں سے اللہ نے کہا نکلو ہلکے یا بوجھ اور لڑو اپنے مال اور جان سے اللہ کی راہ میں، یہ بہتر ہے تمہارے حق میں اگر تم کو سمجھ ہو۔ اگر نہیں لڑتے تو اس کا مطلب اس آیت کے مطابق تو سمجھ ہی نہیں ہے، شعور ہی نہیں ہے، علم ہی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں کیا کرنا ہے، اور لڑنا کیسے ہے، ہلکے ہو یا بوجھ، کیسا بھی ہو اس میں لڑنا ہے، سارا کچھ کرنا ہے۔ تو اس میں جو ہے خفاف و ثقالا، خفیف ہلکے سے ہلکی چیز، اور ثقل یہ کش ثقل ہوتی ہے، زمین کی کش ثقل باری چیز کو کہتے ہیں، خفیف ہلکی سے ہلکی چیز۔ تو جہاد میں عدم شمولیت جو اس میں نا کرنے سے مسئلے پیدا ہوتے ہیں، تو اللہ نے کہا خواہ برضا و رغبت نکلو یا بکراہت یا بوجھ دل کے ساتھ، بے سر و سمانی سے نکلو یا ساز و سامان کے ساتھ نکلو، پیدل ہو یا سوار، مجرد ہو یا یالدار، مخلص ہو یا نادار، جو بھی صورت ہو اللہ کی راہ میں نکلو۔ نکلنا ہے ہر صورت میں، اللہ نے کہا نکلنا، اور پھر کیسے؟ اللہ نے کہا ہے باموالکم وانفسکم، اپنے مال اور جان سے جہاد کرو۔ یہ جان دینا، شہید ہونا، یہ آخری درجہ ہے کہ آدمی جان دے کر کرتا ہے۔ باموالکم، اور یہ زبان سے بھی جہاد ہے، ہر چیز سے جہاد کرنا ہے، اپنے مال اور جانوں سے نہیں کرو گے تو پھر تمہارے حق میں یہ اللہ نے کہا بہتر چیز نہیں ہے۔ اور پھر آخری بات 6واں اور 7واں نقطہ ہے جی 120 آیت میں سے، جہاد میں تمام غیر اختیاری افعال، پیاس، مشقت، بھوک بھی نیک اعمال کے طور پر برائے جزا لکھ لی جاتی ہے، اور تمام اختیاری افعال، سفر ہے، دشمن سے چھینا وغیرہ بھی نیک اعمال میں برائے جزا لکھ لیا جاتا ہے۔ یہ بھی بڑی اصولی سی بات ہے جی، کہ جو کچھ اللہ کہتا ہے یہاں کچھ کرو گے وہ سارا کچھ لکھ لیا جائے گا تمہارے لیے۔ تو جہاد کے سفر میں مجاہد کے ہر فعل کے بدلے میں ایک عمل صالح اس کے اعمال نامہ میں لکھ دیا جاتا ہے، وہ یہ غیر اختیاری فعل ہو، بھوک، پیاس، تھکاوٹ یا کوئی اور تکلیف ہو، یا اختیاری فعل ہو جیسے سفر کرنا، دشمن سے علاقہ یا مال چھیننا، جنگ میں کامیابی حاصل کرنا، ان تمام کاموں کا اجر مجاہد کو ملے گا۔ تو یہ چیزیں، یہ نکات اس میں سے آئے ہوئے، تو بات اتنی سی ہے کہ 2-3 لفظ اگر سمجھ آ جائیں، جن کو سمجھ آئی تھی انہوں نے پھر دنیا فتح کر لی، ایک چھوٹے سے خطے سے نکلے اور پھر پورے عرب پہ اور پھر باقی دنیا میں تو پہنچ گئے۔ نہیں آئی ہے تو ہم ابھی خوار ہو رہے ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین۔